اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے 115 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 111۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز یدخل الجنت، داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا سوائے من جو کانا ہوگا ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تلکا امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، کل کہہ دیجئے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں ایک لمبی بات کو مختصر کر دیا گیا ہے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور نصارہ نے کہا کہ صرف نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، یعنی دونوں فریق ہی ایک دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر اپنی دلیل پیش کریں۔ آج کل اکثر عام مسلمان بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ نام کا اسلام کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہیں۔ نام کا اسلام نہ دنیا میں ہی عزت کا ضامن ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ آیت نمبر 119۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے جھکا لیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ، محسن، نیکوکار بھی ہو، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت کے جواب میں مزید فرمایا کہ کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر لے۔ چہرہ اللہ کے تابع ہو گیا تو پھر پورا جسم ہی اللہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوا محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو نیک عمل لے کر آئے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 113۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى، کہ نصارہ نہیں ہیں، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود، کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہیں، علی شیء، کسی چیز پر، وہو، حالانکہ وہ، یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ان جیسی بات کہی ان لوگوں نے جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، ان جیسی بات کہی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تورات میں مسیح علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اسی طرح انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور نصارہ اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر تعصب اور ضد کی بنا پر ایک دوسرے فریق کو کہتے کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہیں۔ افسوس
کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے فریق کو غلط قرار دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرا فریق قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن وہ اسے غلط اور اپنے فرقے کو درست قرار دیتے ہیں۔ لا یعلمون سے مراد مشرکین عرب تھے، جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی اور نہ ہی کسی کتاب کا علم تھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ آسمانی کتابوں سے بے بہرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ علم سے مراد وحی الہی کا علم ہے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 114، ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس ذکر کیا جائے اس کے نام کا، وسعی اور کوشش کرے فی خرابہا اس میں ویرانی کرنے کے لیے، اولئک یہی ہیں ما کان کہ نہیں تھا لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں، الا الخائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا اس دنیا میں بھی خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ محاورہ ترجمہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں منع کرے کہ اس مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ کہ ان کا حق نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم سب سے بڑا ظالم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ نام کی کوشش کرنے والے سب سے بڑے مشرکین عرب تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکال دیا اور پھر مکہ میں ان کا داخلہ بھی بند کر دیا، یعنی انہیں حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ الا الخائفین، یعنی ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مسجدوں کا متولی ہونا تو درکنار ان کا مسجدوں میں داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس کام کی انہیں دنیا میں یہ سزا ملی کہ لہم خزی فی الدنیا، کہ اس دنیا میں انہیں رسوائی ملی، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی، اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی اور تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی روک دیا گیا۔ یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب ہے، فَإِنَّمَا سو جس طرف تولوا تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو اسی طرف وجہ اللہ اللہ کا سامنا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، سو تم جس طرف بھی رخ کرو گے سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں کہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی یہ کوشش بیکار ہے، کیونکہ ان کی یہ کوشش عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن جب دشمن کا خوف ہو اور قبلہ بھی معلوم نہ ہو تو پھر تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے۔ کتاب الصلاۃ سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں فوج جمع کر رہا تھا۔ تو وہ انہیں عرفات میں نظر آ گیا جہاں عبداللہ بن انیس کا چہرہ قبلہ کے مخالف سمت تھا۔ ادھر عصر کا وقت ہو گیا
تو انہوں نے نماز فوت ہونے کے خدشے کے پیش نظر دشمن کی طرف چلتے چلتے نماز پڑھ لی اور پھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر ہی پڑھ لی جائے، خواہ اس کا رخ کسی جانب بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آتے ہوئے نفل نماز اپنی اونٹنی پر پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرماتے ہیں اس پر یہ آیت اتری، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے۔ یعنی اگر تمہیں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا جائے تو تم جس جگہ بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے 115 تک کی مشق کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔